آج ہم بات کرنے والے ہیں جدید تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، معمر قذافی۔ ایک ایسا رہنما جس نے اپنے ملک کو صحرا کی ایک غریب ریاست سے افریقہ کی امیر ترین قوم تو بنا دیا، لیکن ساتھ ہی پوری دنیا میں خوف اور عدم استحکام کی علامت بھی بن گیا۔ تو یہ تھے قذافی کے وہ الفاظ جو انہوں نے صدام حسین کے زوال کے بعد دوسرے عرب رہنماؤں سے کہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو سب اس بات پر ہنس پڑے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو آخرکار خود ان کی اپنی قسمت بننے والی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم ان کے سفر کو دیکھیں گے ان 6 حصوں میں کہ کیسے وہ صحرا کے ایک خیمے سے نکل کر محل تک پہنچے اور پھر آخر میں ایک نکاسی کے پائپ تک۔ قذافی کی پوری زندگی دراصل دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف ایک بغاوت کی کہانی ہے، ایک ایسا باغیانہ رویہ جس کی جڑیں لیبیا پر اطالوی قبضے اور مغربی مداخلت کے تلخ تجربات میں تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بغاوت، یہ غصہ آخر آیا کہاں سے؟ چلیں کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ غربت میں ایک بدو خاندان میں آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی لیبیا کے ہیرو عمر مختار جیسے جنگجوؤں کی کہانیاں سنتے ہوئے بڑے ہوئے۔ یہی کہانیاں تھیں جنہوں نے ان کے اندر انقلاب کی آگ بھڑکائی۔ اور پھر سوچیں، 30 سال کی عمر سے بھی پہلے ایک نوجوان فوجی افسر نے بغیر خون بہائے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے 2 بڑے کام کیے۔ پہلا، ملک سے تمام امریکی اور برطانوی فوجوں کو نکال باہر کیا، اور دوسرا، لیبیا کی تیل کی بے پناہ دولت کو غیر ملکی کمپنیوں سے چھین کر قومی ملکیت میں لے لیا۔ اور تیل سے آنے والی اس دولت کا ایک بڑا حصہ انہوں نے سیدھا عوام کو دیا۔ کیسے؟ انہوں نے ہر اس خاندان کو مفت گھر دیا جس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی۔ اس ایک قدم نے انہیں عوام میں بے پناہ مقبولیت دی۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھیں ان کی پاپولسٹ پالیسیوں کی۔ حکومت ہر شہری کی نئی گاڑی کی آدھی قیمت خود ادا کرتی تھی۔ اس طرح جدید ٹرانسپورٹ عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی اور معیشت کو بھی سہارا ملا۔ صرف یہی نہیں، ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو حکومت کی طرف سے تقریباً $17,000 کا تحفہ ملتا تھا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی آسانی سے شروع کر سکیں۔ تو جب ملک کے اندر معیشت مضبوط ہو گئی تو قذافی کا اعتماد بھی بڑھا۔ اب ان کی نظریں تھیں عالمی سطح پر۔ وہ خود کو پورے عرب دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے تھے۔ دیکھتے ہیں یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ انہوں نے خود کو عرب اور مسلم دنیا کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ تیل کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا، متنازع منصوبوں کو فنڈ کیا، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل کے قتل کے بعد وہ خطے کی سب سے طاقتور آواز بن گئے۔ لیکن جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی گئی، ان کی شخصیت کا ایک دوسرا عجیب اور خطرناک پہلو بھی سامنے آنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ایک قومی ہیرو سے ایک بین الاقوامی ولن بننے لگے۔ قذافی نے اپنے ارد گرد ایک عجیب و غریب کلٹ بنا لیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے اپنے پرتعیش صحرائی خیمے میں ہی رہتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے 400 خواتین باڈی گارڈز کی ایک ایلیٹ فورس تھی جسے ایمیزونین گارڈ کہا جاتا تھا۔ یہ سب تماشے دراصل ایک گہری اور خطرناک حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے تھے۔ یہ نام انہیں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے دیا تھا، اور اس کی وجہ تھی برلن کے ایک نائٹ کلب میں بم دھماکہ جس کا الزام قذافی حکومت پر لگا اور اس میں امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ جواب میں امریکہ نے ان کے محل پر بمباری کی جس میں ان کی گود لی ہوئی بیٹی بھی ماری گئی۔ ان کی یہ سب سے الگ چلنے کی عادت ایران عراق جنگ میں کھل کر سامنے آئی۔ جب پوری عرب دنیا صدام حسین کے عراق کے ساتھ کھڑی تھی، قذافی نے اکیلے غیر عرب ملک ایران کا ساتھ دیا۔ اس قدم پر انہیں اپنے سب سے بڑے مخالف صدام حسین کی طرف سے ایک بہت ہی ذاتی اور توہین آمیز پیغام بھی ملا۔ کئی سال دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے بعد قذافی نے واپس عالمی برادری کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن تب تک پورے خطے میں ایک انقلابی لہر اٹھنے والی تھی۔ جب انہوں نے عراق میں صدام حسین کا انجام دیکھا تو فوراً اپنے خطرناک ہتھیاروں کا پروگرام ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے پین عربزم چھوڑ کر خود کو افریقہ کا لیڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ بہت دیر سے ہو رہا تھا۔ جب عرب بہار کی لہر لیبیا پہنچی اور انہوں نے بغاوت کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی تو عالمی طاقتوں نے مداخلت کر دی۔ ان کے آخری گھنٹے بہت افراتفری والے تھے۔ وہ 75 گاڑیوں کے قافلے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جب ایک امریکی ڈرون نے حملہ کر دیا۔ قذافی نے پیدل بھاگ کر ایک نکاسی کے پائپ میں پناہ لی، لیکن باغیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور باہر گھسیٹ لیا۔ وہ شخص جو خود کو شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا تھا، اپنی آخری سانسیں زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے لے رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے، میرے بیٹو گولی مت چلانا، میں نے کیا کیا ہے؟ اور پھر انہی کی مشہور سونے کی پستول سے انہیں مار دیا گیا۔ قذافی کی موت پر بہت سے لوگوں نے جشن منایا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا اس نے اس مداخلت اور قذافی کی میراث پر بہت گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔
لیبیا کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ جس امریکی صدر نے اس حملے کی اجازت دی تھی یعنی براک اوباما، انہوں نے بعد میں خود مانا کہ اگلے دن کی منصوبہ بندی نہ کرنا ان کے دور صدارت کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے، قذافی کے دور میں لیبیا میں آمریت تو تھی، لیکن ملک مستحکم تھا اور معاشی طور پر خوشحال تھا۔ ان کے جانے کے بعد لیبیا ایک ناکام ریاست بن گیا، جہاں خانہ جنگی، معاشی تباہی اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، معمر قذافی ہیرو تھے یا زیرو؟ کیا وہ ایک انقلابی تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا، یا ایک ظالم ڈکٹیٹر جس نے پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کیا؟ شاید سچ، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہیں درمیان میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی تھے۔